السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے علم کے تعلق سے، جس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ، کہ علم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس دونوں آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم جو ہے ہر دور میں، کوئی بھی دور رہا ہو، ہر دور میں علم کی اہمیت رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے آج ہر انسان کو علم سیکھنا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو چاہے وہ آخری زندگی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ تو اس میں جو دنیا اچھی کرنے کا مین مقصد ہے وہ علم ہے۔ علم جو ہے اس لیے کیونکہ علم سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کیا چیز صحیح ہے دنیا کے اندر اور کیا چیز صحیح ہے، اور کیا چیز غلط ہے ہماری زندگی کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ ہم علم کے ہی ذریعے اس کو روک سکتے ہیں، اور علم جو ہے وہ ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے، جیسے ایک شمع ہوتا ہے، اور ایک شمع جس طرح ایک جنگل میں اور اپنی روشنی سے منور کرتی ہے، اسی طریقے سے ایک علم جو ہوتا ہے انسان کی زندگی میں منور کرتی ہے۔ تو اس آیت سے یہی پتہ چلا کہ ہر انسان کو، اسی لیے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں اور حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں بہت سارے قیدی پکڑ کے لائے گئے، اور وہاں پر جب سزا کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کوئی سزا نہیں دیں گے، صرف مکہ والوں کے لیے یہ سزا ہے کہ ہمارے مدینہ کے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ آپ سوچیں کہ ایک مجرم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، تو اس بات سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ علم جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے۔ آج علم کی بنیاد جو ہے وہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کو آخر تک علم کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو فائدہ دینا، انسانیت کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ علم سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سسکتی زندگیاں ہیں اس علم کے ذریعے ان کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی طریقے سے علم کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ایسے بڑے بڑے ہیں جو ہسٹورین ہیں، جو فلسفر ہیں، بہت سارے لوگوں نے علم کے بارے میں الگ الگ اپنے خیالات اظہار کیے ہیں، لیکن علم کا جو مین مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے لیے ہونا چاہیے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، علم کے ذریعے ان کو ہم اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہی جو ہے علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا بن۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس شعر کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ علم کی اہمیت سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس علم سے سب سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیے، اور اس علم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ذریعے پوری کائنات کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ علم کے ذریعے کوئی امیر ہو، غریب ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، سب کو ایک صف میں لا کے وہ علم کھڑا کر دیتا ہے۔ اور علم جب زمانے جاہلیت کے اندر بہت سارے لوگوں کے حقوق نہیں ملتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے
اور سب سے پہلی آیت جو اس میں نازل کیا وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آج ہمارا جو قرآن کی یہ پہلی آیت ہے اس میں یہی میسج دیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل کی گئی اور اس کے جو سب سے پہلی آیت نازل کی گئی اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اللہ کی معرفت کی پہچان کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہے جو ہم نے آپ کو بتائے۔ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ یہ ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگا تو آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ اگر اس میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو سدھارنے کی کوشش کریں گے، یا جو آپ جس ٹاپک پہ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ ٹاپک ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہمارا یہ فیس بک پہ بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، آپ لوگ اس میں کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔